میں ہمیشہ سے ڈانسر بننا چاہتی تھی. میری کچھ فرینڈس تھیں تو انہوں نے ظاہر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اتنی پرفیکشن ہے تمہارے اس ڈانس میں نا، تو تم اسی کو ایز اے پروفیشن آگے لے کے چلو. میں جو ہے وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہوں، یونیورسٹی سے واپس آ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ گھر آباد کر لینی چاہیے. ابھی میں یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس پورے ایکسیڈنٹ میں سب لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چیز مجھے بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے ہے. مطلب کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ جس میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس میں مجھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. رینڈملی بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کو دیکھے میں بس کہہ دیتی ہوں کہ میں کل سے پردہ کر رہی ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں ذہن میں کہ پردہ ہوتا کیا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے. بس میں کہتی ہوں کہ میں پردہ کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے ہدایت مل جائے، کیونکہ وہ جو ایک بے سکونی سی تھی نا اندر، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. میں ہمیشہ سے ڈانسر بننا چاہتی تھی اور مجھے بہت شوق تھا. جب میں 5 سال کی تھی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک فنکشن پہ گئی تو وہاں میں نے کچھ لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے کہا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. مطلب کہ بچی تھی تو میں گھر آئی اور میں نے اسے پریکٹس کرنا شروع کر دیا. بڑی ہوتی گئی تو وہ ساتھ ساتھ چلتا گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گیا. میری کچھ فرینڈس تھیں تو انہوں نے ظاہر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اتنی پرفیکشن ہے تمہارے اس ڈانس میں نا، تو تم اسی کو ایز اے پروفیشن آگے لے کے چلو. تو میں بھی وہاں ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہوگی. میں نے کہا کہ بات تو یہ لوگ ٹھیک کر رہی ہیں، مجھے ایز اے پروفیشن جو ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے. میں اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتی ہوں اور اس کے اوپر میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی. میں یہ سب سوچ رہی ہوتی ہوں تو سارا کچھ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ساری پلاننگ کر کے رکھی ہوتی ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ظاہر بات کرنی ہے. مجھے لگتا تھا کہ گھر والے مان جائیں گے کیونکہ شروع سے ضد کی ہے تو وہ لوگ مان جاتے تھے، تو مجھے تھا کہ وہ لوگ مان جائیں گے. میں نے جو ہے وہ سیٹرڈے کا دن تھا، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے بات کی تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں آج گھر بات کر لینی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہوں، یونیورسٹی سے واپس آ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ گھر بات کر لینی چاہیے. ابھی میں یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا برا ہوتا ہے کہ ہماری جو گاڑی ہوتی ہے وہ بالکل الٹ جاتی ہے اور ایک لڑکی کی اس ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اپنی حالت کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے اس ٹائم اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس ٹائم میرے ذہن میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب میں اس کی طرف دیکھتی ہوں، اپنی طرف دیکھتی ہوں تو میں بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہوں. اس کے پردے کی وجہ سے کوئی جو مرد ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا اور ہمیں پکڑ کے جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں لگی تو نہیں ہے. اس پورے ایکسیڈنٹ میں سب لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے ایک ذرا سی چوٹ بھی نہیں آتی، کہیں سے کوئی خون نہیں نکلتا. یہ چیز مجھے بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے ہے. مطلب کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ جس میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس میں مجھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. میرا دھیان اس کی کپڑوں کے اوپر تھا اور اپنے اوپر تھا اور مجھے اپنا آپ اس ایکسیڈنٹ میں ایک تماشے کی طرح لگنا شروع ہو گیا. میں بہت زیادہ جو ہے وہ شوق تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب ایک اور جو سوال وہ میرے ذہن میں تھا کہ اگر اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی تو کیا ہوتا. بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہوتی ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. کافی چیزیں ہوتی ہیں، کافی سوال ہوتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ میں نارمل لائف کی طرف آنا جو ہے وہ شروع کرتی ہوں. اب اسی جگہ پہ مجھے ایک میری دوست ملتی ہے جو پردہ کرتی ہے اور وہ مجھے تھوڑا بہت پردے کے بارے میں بتاتی رہتی ہے. پھر مما کا بھی یہ ہوتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ کر لیا کرو، یہ کر لیا کرو، لیکن مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں. میں مما کے پاس جاتی ہوں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے نا، تو مما جائے نماز پہ بیٹھی ہوتی ہیں. عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مما جو ہیں وہ میری طرف ایک نظر دیکھتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کو ہدایت دے دے. وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مما نے یہ بات کیوں کی ہے. مطلب کہ میں اپنے کمرے میں آتی ہوں اور میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ایسی کون سی ہدایت ہے جو میری مما میرے لیے مانگ رہی ہے. مطلب کہ میں مسلمان ہوں، کوئی شرک نہیں کرتے. پھر نماز کا بھی تھا کہ وہ میں پڑھتی تھی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ اللہ کا حق ہے اور میں نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر رہی ہوں. تو ایسی کون سی ہدایت ہے جو مما میرے لیے مانگ رہی ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو مجھے یہ لگا کہ شاید پردہ ہی ہدایت ہے. مجھے جو ہے وہ پردہ کر لینا چاہیے. رینڈملی بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کو دیکھے میں بس کہہ دیتی ہوں کہ میں کل سے پردہ کر رہی ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں ذہن میں کہ پردہ ہوتا کیا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے. بس میں کہتی ہوں کہ میں پردہ کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے ہدایت مل جائے، کیونکہ وہ جو ایک بے سکونی سی تھی نا اندر، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. چیزیں بالکل الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب کہ وہ ویسی نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے سوچا ہوتا ہے. مطلب کہ جو رویے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ میرے ساتھ پردہ کرنے کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں. وہ لوگ جو میرے بغیر چلتے نہیں تھے وہ میرے بغیر اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے نہیں
کیونکہ میں نے ایک پردہ جو ہے وہ شروع کر دیا. تو یہ چیزیں نا اب مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے, میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا. یہ پردہ تو میرے لیے تھا نہیں, میں نے اس کو کیوں اتنی جلدی لے لیا. میں یونیورسٹی میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میں بس یہی سب سوچ رہی ہوتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ میں یہ اور نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے, میرے تو کچھ اور پلانس تھے, میں نے تو کچھ اور کرنا تھا, لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے, میں اس کو چھوڑ دوں گی. اور اسی وقت کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا فون اٹھاتی ہوں اور فون پہ میری ایک فرینڈ نے اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے, اور وہ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ موٹیویشنل لکھا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی اس وقت ضرورت ہے, کہ جب میں ہر چیز سے ٹوٹ رہی ہوں, ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, تو مجھے اس وقت جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے, مجھے اس کو سن لینا چاہیے. تو ضیاء بھائی جو ہے وہ اپنی لائف سٹوری شروع کرتے ہیں جس میں وہ یولو کا کانسیپٹ بتانا شروع کرتے ہیں. اب جب وہ پوری سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ میری لائف سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, چیزیں کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. لیکن وہ جو ایک شیطان ہوتا ہے نا, وہ بار بار مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم جس دنیا میں تھی تم خوش تھی, تم اس میں واپس چلی جاؤ, ابھی وقت ہے, ابھی ٹائم ہے, تم بعد میں ان چیزوں کی طرف دھیان دے. اور ابھی میں بیٹھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنی دنیا میں واقعی بہت خوش تھی, اور وہ میری دنیا بہت خوبصورت تھی. کہ اسی وقت ضیاء بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ آیت انہوں نے پڑھ دی اور مجھے سب آوازیں آنا بند ہو گئیں. مجھے لگا کہ انہوں نے کسی اور کو یہ بات نہیں کی ہے, وہ جہاں اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں کسی کو انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے صرف مجھے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں یہ دنیا تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. اس وقت میں وہاں سے اٹھتی ہوں اور میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ ایک تو میں یہ پردہ بالکل نہیں چھوڑ سکتی, یہ چیز مجھے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کو اگر میں لے کے چلوں گی تو ہی کامیابی ہے. میں اپنی اسی فرینڈ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ مجھے کاؤنسلنگ کے لیے جانا ہے. وہ مجھے جو ہے وہ صوبیہ باجی کے بارے میں بتاتی ہیں, تو میں ان کے پاس جاتی ہوں کاؤنسلنگ کے لیے. اب جب میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہوں تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں, میرے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں. بس یہ چیز سوچ رہی تھی کہ مجھے جج نہ کرے. ٹھیک ہے میں برقع کر کے تو ان کے سامنے پردہ کر کے جا رہی ہوں, لیکن جب میں ان کو اپنے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گی, جب میں ان کو اپنی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی, تو ظاہر ہے کہ اگلا بندہ آپ کو جج کرے گا. میں ان کو جب سب کچھ بتاتی ہوں نا, تو وہ بالکل چپ کر کے میری ہر بات سن رہی ہوتی ہیں, اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے نفس پہ بہت جلدی قابو پا لیا, مجھے تو وقت لگ گیا پردہ کرتے ہوئے. اور وہ مطلب کہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تم سے زیادہ گنہگار تھی. اب ایک وہ بندی جو اللہ کا جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے, تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں وہ اس سے بہتر ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح جگہ پہ آئی ہوں, میں نے جو یہ فیصلہ کیا یہاں آنے کا یہ بالکل ٹھیک ہے. اب جو میں واپس آ رہی ہوتی ہوں تو میں بہت پرسکون ہوتی ہوں, مطلب کہ جو جاتے ہوئے رستہ میں نے اس چیز میں گزار دیا کہ یہ مجھے جج نہ کریں, یہ میرے بارے میں کچھ برا گمان نہ کریں. واپس آتے ہوئے میں اتنی زیادہ پرسکون ہوتی ہوں, اور خوشی ایک اندر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی نے جج نہیں کیا. تو یہی چیز مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں گھر آئی ہوں اور کافی میں ریلیکس تھی, بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں. اب جب میں گھر واپس آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں ویکلی کلاس جوائن کروں گی, تو میں ڈیسٹینیشن جنہ جو ہے اس کو جوائن کرتی ہوں. میں پہلے ہی دن جاتی ہوں اور میں وہاں دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ جس چیز کو میں سوچ رہی تھی, مطلب کہ میرے لیے تھا کہ دین بہت مشکل ہے, لیکن دین وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہی تھی. دین تو وہ ہے جو یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں, دین تو ہمارا بہت زیادہ آسان ہے. پھر جو ہے وہ ایک پوائنٹ آیا کہ مجھے لگا کہ اب میں ادھر تو آ گئی ہوں, میں اس سائڈ پر آ گئی ہوں, لیکن یہ ہے کہ انجوائمنٹ میری زندگی سے ختم ہو گئی ہے. پردہ کر کے کون بندہ انجوائے کر سکتے, ظاہر ہے آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا. اور ایسا ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن میں جب جاتی ہوں تو انہیں شیمن باجی بتاتی ہیں کہ یوتھ کلب نے جو ہے سسٹر کے لیے ایک سپورٹس گالا جو ہے وہ ارینج کیا ہے. اور سبحان اللہ میں بالکل حیران کہ مطلب کہ مجھے ایک وقت میں ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ نا یوتھ کلب والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے اور تم لوگوں نے اس طرح جو ہے وہ اس کو حل کرنا ہے. سائیکل جو ہے آج سے پہلے میں نے کبھی جو ہے وہ گھر میں بھی نہیں چلائی ہے, مطلب کہ پردہ جب میں نہیں کرتی تھی تب بھی نہیں چلائی ہے کہ یہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لیکن اب کیا ہے کہ وہاں آ کے میں سائیکل چلا رہی ہوں, مطلب کہ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی کی کہ کوئی کیا بات کرے گا. تو وہ میری زندگی کا بیسٹ ڈے آؤٹ تھا, بیسٹ سپورٹس گالا تھا. اب میرے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ آپ کے لیے کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. میں واپس آئی تو اب بھی کچھ چیزیں تھیں جو مجھے تنگ آ رہی تھی, اور ان میں ایک چیز تھی جو مطلب کہ میرا فرینڈ سرکل تھا. مجھے تھا کہ مجھے کسی طرح ان سے باہر نکلنا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ نشیمن باجی نے ایک جو ویکلی کلاس تھی اس میں انہوں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, جس میں وہ 2 عورتیں پانی سے گھڑا جو ہے وہ بھر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے چلنے کے ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہوا ہے نا. تو وہ جب اس چیز کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا کہ میں نے کہا کہ میں ان جیسی تو نہیں ہو سکتی, لیکن ایٹ لیسٹ میں کوشش کر سکتی ہوں. بس وہ دن تھا, میں واپس آتی ہوں, میں اپنا سارے کانٹیکٹس ختم کرتی ہوں. مجھے جہاں سے لگتا ہے کہ یہ مجھے مطلب کہ شیطان کے راستے پر لے کے جائے گا,
میں ان لوگوں سے بالکل دوستی چھوڑتی ہوں اور میں یوتھ کلب کے ساتھ جو ہوتی ہیں سسٹرز، ان کے ساتھ میں جو ہوں وہ دوستی کرنا شروع کرتی ہوں، اور پھر الحمدللہ ایک بہت بڑا اور بہت پازیٹیو چینج میرے اندر آتا ہے، جو صرف میں فیل نہیں کرتی، میری فیملی والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اس کے اندر چینج آیا ہے۔ میرے لیے اگر کوئی کہے نا کہ چینج کا مطلب کیا ہے تو میں کہوں گی یوتھ کلب۔